شام کے سائے آہستہ آہستہ گہرے ہو رہے تھے اور گاؤں کی کچی گلیوں میں ایک عجیب سی خاموشی پھیلتی جا رہی تھی۔ اس خاموشی کے بیچ سلمیٰ اپنے صحن میں کھڑی تھی۔ اس کے قدم بظاہر ساکن تھے مگر دل کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ پچھلے 3 دنوں سے اس کا شوہر شدید بیمار تھا، بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور دواؤں کے پیسے ختم ہو چکے تھے۔ گھر میں جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی وہ اب بھی چند سکے بن کر رہ گئی تھی۔ بچوں کی آنکھوں میں بھوک صاف نظر آ رہی تھی اور سلمیٰ کے دل پر ہر نظر کسی زخم کی طرح لگتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج اگر کچھ نہ کیا تو شاید رات بہت بھاری گزرے۔ سلمیٰ جس بستی میں رہتی تھی وہاں ہر گھر کی اپنی ہی ایک کہانی تھی۔ کہیں خوشحالی تھی تو کہیں غربت، کہیں ہنسی تھی تو کہیں آنسو۔ مگر اس دن سلمیٰ کی کہانی ایک ایسے موڑ پر آ کھڑی ہوئی جہاں سے آگے یا تو صبر تھا یا ٹوٹ جانا۔ وہ آہستہ آہستہ کچن میں گئی۔ کچن کیا تھا؟ بس ایک چھوٹا سا کونا تھا جہاں مٹی کا چولہا رکھا گیا تھا۔ اس نے ایک پرانے برتن میں پڑے چند مٹھی چاولوں کو دیکھا۔ یہی اس کے گھر کا آخری سہارا تھے۔ اس نے ان چاولوں کو بڑی احتیاط سے ہاتھ میں لیا جیسے کوئی قیمتی خزانہ ہو۔ پھر اس کی نظر صحن میں سوئے ہوئے بچوں اور بیمار شوہر پر پڑی۔ اس کے دل میں ایک فیصلہ پختہ ہونے لگا۔ سلمیٰ نے سوچا کہ آج وہ انہی چاولوں میں تھوڑی سی سبزی ملا کر کچھ ایسا بنائے گی جو بچوں کا پیٹ بھی بھر دے اور دل کو بھی کچھ تسلی دے۔ اس نے سبزیوں کی ٹوکری کھولی جس میں چند آلو اور ایک آدھ گاجر پڑی تھی۔ اس نے انہیں اس طرح کاٹا جیسے کوئی خاص مہمان آنے والا ہو۔ ہر ٹکڑا اس کی امید کا عکس تھا۔ اس نے چولہا جلایا تو دھواں آنکھوں میں بھر گیا مگر وہ خاموشی سے کام میں لگی رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر ہاتھوں میں لرزش نہیں تھی۔ اسے اندر سے ایک عجیب سا یقین محسوس ہو رہا تھا کہ شاید آج کچھ بدلنے والا ہے۔ جیسے جیسے چاول پکنے لگے ان کی خوشبو گلی میں پھیلنے لگی۔ وہ خوشبو سادہ تھی مگر اس میں ماں کی محبت، مجبوری اور دعا شامل تھی۔ اسی گلی کے موڑ پر ایک بوڑھا مسافر آہستہ آہستہ چلتا آ رہا تھا۔ وہ کئی میل کا سفر طے کر چکا تھا۔ اس کے کپڑے بوسیدہ تھے اور چہرے پر تھکن صاف جھلک رہی تھی۔ جب اس نے اس کی خوشبو کو محسوس کیا تو اس کے قدم خود بخود سلمیٰ کے دروازے پر رک گئے۔ اس کی آنکھوں میں بھوک اور امید ایک ساتھ نظر آ رہی تھی۔ سلمیٰ نے جب دروازے پر کھڑے مسافر کو دیکھا تو اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے خوف سا آیا۔ اس کے ذہن میں فوراً بچوں کے چہرے آ گئے۔ گھر میں صرف ایک ہی پلیٹ چاول بنے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ پلیٹ دے دی تو بچے بھوکے رہ جائیں گے۔ مگر اسی لمحے اس کے دل نے ایک اور بات کہی۔ اس نے سوچا اگر آج وہ کسی بھوکے کو خالی ہاتھ لوٹا دی تو شاید وہ خود کو کبھی معاف نہ کر سکے۔ اس نے گہری سانس لی، دل کو مضبوط کیا اور مسافر کو اندر بلا لیا۔ سلمیٰ نے وہ واحد پلیٹ چاول جو اس نے بڑی محنت اور امید سے تیار کی تھی مسافر کے سامنے رکھ دی۔ بچوں نے یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھوں میں اداسی آ گئی مگر ماں کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ اس سکون نے بچوں کو خاموش کر دیا۔ مسافر نے جب پہلا لقمہ لیا تو اس کے چہرے پر حیرت پھیل گئی۔ وہ بار بار سلمیٰ کو دعائیں دینے لگا۔ اسے لگا جیسے یہ عام چاول نہیں بلکہ کسی نے دل کا سکون اس میں شامل کر دیا ہو۔ وہ خاموشی سے کھاتا رہا اور ہر نوالہ اس کے اندر نئی طاقت بھر رہا تھا۔ کھانا ختم کر کے مسافر نے سلمیٰ کا شکریہ ادا کیا اور آہستہ آہستہ رخصت ہو گیا۔ سلمیٰ نے بچوں کو پانی پلایا، سینے سے لگایا اور سلا دیا۔ خود وہ خالی پیٹ جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے مگر دل مطمئن تھا۔ اس نے اللہ سے صرف اتنا کہا اس کے شوہر کو صحت دے اور بچوں کو بھوکا نہ رکھے۔ اس رات اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ بھوک کے باوجود دل ہلکا ہو سکتا ہے۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو سلمیٰ حسب معمول کام میں لگ گئی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے باہر جھانکا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ایک مہنگی گاڑی کھڑی تھی اور اس میں وہی بوڑھا مسافر اترا مگر اب وہ صاف ستھرے کپڑوں میں تھا۔ اس کے ساتھ چند لوگ بھی تھے۔ سلمیٰ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مسافر نے مسکرا کر کہا وہ شہر کا ایک بڑا تاجر ہے جو لوگوں کی انسانیت کو جانچنے کے لیے بھیس بدل کر سفر کرتا ہے۔ اس نے سلمیٰ کو بتایا کہ کل رات کی ایک پلیٹ چاول نے اسے یہ یقین دلایا کہ دنیا میں اب بھی نیک دل لوگ موجود ہیں۔ اس نے کہا جس عورت نے اپنے بچوں کی بھوک بھلا کر ایک اجنبی کو کھانا کھلایا وہی اصل امیر ہے۔ اس نے سلمیٰ کے شوہر کے علاج کا پورا انتظام کیا، اپنے فلاحی ادارے میں کام کی پیشکش کی۔ سلمیٰ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ یہ آنسو غم کے نہیں شکر کے تھے۔ وقت کے ساتھ سلمیٰ کی زندگی بدل گئی۔ اسی کا گھر جو کبھی خاموش اور اداس رہتا تھا اب امید سے بھر گیا۔ وہ روزانہ سینکڑوں لوگوں کے لیے کھانا بناتی۔ وہ چولہا جو کبھی خالی رہتا تھا اب دن رات جلتا تھا۔ سلمیٰ آج بھی جب سبزیوں والے چاول بناتی تو وہ اسے شام یاد آ جاتی جب اس نے ایک پلیٹ چاول سے اپنی تقدیر بدل دی تھی۔ اس کی کہانی آج بھی بستی کے ہر گھر میں سنائی جاتی ہے، ایک مثال کے طور پر کہ احسار کبھی ضائع نہیں جاتا۔